ہوں گے، حالات خراب ہیں، سینسس کے مسئلے مسائل ہیں، تو پھر جو ہے وہ پاکستان چلانے کے لیے کوئی نان الیکٹڈ ایڈمنسٹریٹر لگا دو. یہ سراسر ظلم ہے اور ہم اس ظلم پر خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو ایڈمنسٹریٹر لگانا اس شہر کو پہ قبضہ کرنے کے مترادف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ پتہ ہے کہ اس کے 13 سالہ اس کے ظلم جو اس نے کیا ہے، اس نے سندھ دشمنی کی ہے، خاص طور پر کراچی دشمنی کی ہے، اس کے بعد ان کو کراچی سے جیت نہیں سکتے. وہ کبھی بھی نہیں انہوں نے کراچی کے ساتھ جو ہے وہ اور شہری علاقوں کے ساتھ ہمدردیاں کی ہیں، پورے سندھ کے ساتھ نہیں کی ہیں. لیکن چلے سندھ کے لوگوں کے پاس، جو دوسرے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کے پاس، بیچاروں کے پاس آپشن نہیں رہا کبھی کوئی دوسری پارٹی بنی نہیں وہاں پر پیپلز پارٹی کے علاوہ جینوئنلی جو کہ سندھ کے لوگوں کا مقدمہ لڑ سکتی، تو وہ بھی تو بیچارے مجبور ہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے میں. اور اب خیر پاک سرزمین پارٹی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ لوگوں کی آواز بنے گی اور بننے جا رہی ہے. لیکن کراچی میں ہمیشہ سے، شہری علاقوں میں ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے آلٹرنیٹ پارٹیز رہی تھیں. اس وجہ سے لوگوں کے پاس یہ آپشن رہتا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ ووٹ دے دیں. یہاں پر لوگ اپنا حق استعمال کرتے تھے، اور اس حق کو چونکہ وہ جیت نہیں سکتے لوگوں کے دلوں کو جیت کے، تو پیپلز پارٹی کو یہ لگ گیا ہے کہ وہ پہلی دفعہ کراچی پہ قبضہ آفیشلی کر سکتے ہیں. یہ وہ خواب، بلی کے خواب میں چیچڑے ہوتے ہیں نا، یہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے یہ تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں. پاک سرزمین پارٹی اپنے آخری خون کے قطرے تک اس کام کو ہونے نہیں دے گی. میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. ہم نے آپ کو اس لیے آج جو ہے یہاں پر بلایا، اور میں کہہ رہا ہوں اپنے آخری خون کے قطرے تک. ہمارا بچہ کٹ مرے گا. ان کو یہ پیپلز پارٹی والوں کو یہ سندھو دیش نہیں بنانے دیں گے. پیپلز پارٹی اس وقت سندھ کو پریکٹیکلی سندھو دیش بنا چکی ہے. یہ جی سندھ کا نعرہ لگا کر سندھو دیش بنانے والے کچھ نہیں بیچتے اس پیپلز پارٹی کے آگے. بیسیکلی اس پیپلز پارٹی نے اس کو سندھو دیش بنا لیا ہے. اپنے پریکٹیکل سارے عمل سے اس صوبے کو انہوں نے سندھو دیش بنا دیا ہے. ہر طرح سے سندھو دیش بنا دیا ہے. پاک سرزمین پارٹی کا ایک ایک کارکن، ایک ایک ماننے والا، جانے والا، انشاءاللہ تعالی عوام کے ساتھ ہم اس صوبے کو سندھو دیش نہیں بننے دیں گے. میں وفاق جو آج خاموش ہے، ریاست جو آج خاموش ہے، وہ وقت دور نہیں کہ یہ پیپلز پارٹی پاکستان کے دوسرے حصوں سے ٹریول کرنے والوں کو یہاں پر ویزے لگا دے سندھ کے اندر. ایک اور 18ویں ترمیم کے بعد پورا سندھ تو لے لیا انہوں نے. سندھو دیش کا نعرہ لگانے والے تو بیچارے بے وقوف ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. صحیح معنوں میں سندھو دیش تو پیپلز پارٹی نے اس کو بنا دیا ہے. ایک وقت آئے گا کہ کل یہ پاکستان کے دوسرے حصوں سے آنے والوں پہ یہ ویزا لگا دیں گے سندھ کے اندر. اسلام آباد سے آپ آئیں گے تو یہ پیپلز پارٹی یہاں پر سندھ میں ویزا لگا دے گی. پیپلز پارٹی نے زرداری صاحب کی جاگیر بنا دیا اس کو. پیپلز پارٹی نے اس صوبہ سندھ کو اپنی جاگیر میں کنورٹ کر لیا. حکومت نہیں چلا رہے، اپنی جاگیر بنا رکھی ہے، اپنی بادشاہت بنا رکھی ہے. اور ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ہم پاک سرزمین پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 10 محرم عاشور کے بعد، 10 محرم کے بعد جو کہ بہت قریب ہے، 10 محرم اسی اگست میں 10 محرم کے بعد انشاءاللہ تعالی پاک سرزمین پارٹی سندھ کے حکمرانوں کی زیادتی کے اوپر سڑکوں پر آنے کا ہم نے اعلان کیا ہے. اور ہماری بات نہیں سنی گئی، ہماری بات نہیں مانی جا رہی. ہم ہر ایشو پہ ہم نے بات کر کے، آواز اٹھا کر ہم نے حکمرانوں کو کہا ہے کہ اپنا قبلہ درست کرو. ہماری بات نہیں مانی گئی. ہمارے پاس اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف سڑکوں پر آئیں اور لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آئیں. لوگ تنگ آ چکے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 10 محرم کے بعد پاک سرزمین پارٹی نے اعلان کرتی ہے کہ ہم کراچی اور سندھ کی سڑکوں پر ہم آ رہے ہیں اور ہم احتجاج کریں گے اور ہم سڑکوں پر اپنے پھر فیصلے کروائیں گے. اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آخری سانسوں تک، اپنے آخری خون کے قطرے تک اپنی لڑائی کریں گے اور اس ظلم کو اپنے اوپر لاگو نہیں ہونے دیں گے. پاک سرزمین پارٹی ہم نے اس شہر سے رو کے تسلط کو ختم کیا ہے. ہم
2016 3 مارچ کو جب آئے تھے 22 لوگ مرتے تھے یہاں پر. را کی انویسٹمنٹ تھی 30 سالوں سے, را کی انویسٹمنٹ تھی اس شہر میں. ہم نے ایک بھی گولی چلائے بغیر یہاں پر آپریشن تو کئی دہائیوں سے ہو رہا تھا, امن نہیں آ سکا تھا. امن آج آیا ہے, ان 5 سالوں میں آیا ہے. یقیناً لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بہت قربانیاں ہیں, لیکن ان قربانیوں کے ساتھ ہماری قربانیاں شامل ہیں. جب جا کر آج امن آیا. میرے 7 ساتھیوں کو شہید کیا گیا اس بنا پر کہ انہوں نے را کے منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, اور ان کو دن کی روشنی میں ان کو جو ہے وہ ان کو خون میں نہلایا گیا, ان کا خون شامل ہے. جب جا کر آج یہاں پر کوئی سندھی, مہاجر, پختون, بلوچوں کے درمیان آج کوئی لڑائی نہیں ہو رہی. 20 سے 22 لوگ نہیں مر رہے, اور یہاں پر شہداء قبرستان میں ہر جگہ تالے پڑ گئے, ورنہ روزانہ 20 سے 22 لوگ مرتے تھے. رو نے کشمیر, مقبوضہ کشمیر کے پیرالل کراچی کو تیار کیا تھا کہ جب جب کشمیر پر ظلم بڑھائیں گے, کراچی میں وہ ظلم کا بازار گرم کریں گے اور 10 سے 12 لوگ ماریں گے روزانہ, تو کشمیر کا ایشو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. ہم نے را کے اس پلاننگ کو, اس تسلط کو ختم کیا, اور آج کراچی میں امن ہے. جب ہم را سے لڑ سکتے ہیں تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی لڑ سکتے ہیں. ہم نے را کے تسلط سے اس لیے نہیں آزادی حاصل کی تھی کہ یہ کراچی پلیٹ میں سجا کر زرداری صاحب کے حوالے کر دیا جائے, یہ کراچی پلیٹ میں سجا کر پیپلز پارٹی کے اس تعصبانہ حکومت کے حوالے کر دیا جائے. ہماری نسل کشی ہو رہی ہے اور پورا پاکستان اور تمام حکومتیں جو ہے وہ خاموش ہیں. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم اس بات پر خاموش نہیں رہیں گے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو, اس ظلم کے اوپر خاموش رہنا ظلم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے. ظالم کہلواؤ گے, مر جانا ہے ایک دن, لیکن اس ظلم کو سہتے ہوئے مت مرو. ہم اگر خاموش رہ گئے تو ہم پر اس کے, ہماری اگلی نسلوں پر بھی جو ظلم ہونے والا ہے وہ اس کے ذمہ دار بھی ہم ہوں گے, آج کے دور کے لوگ ہوں گے. تو ہم نے اس لیے یہ جہاد نہیں کیا تھا, ہم نے اس لیے جہاد نہیں کیا تھا 5 سالوں میں کہ ہم نے ظلم سے چھٹکارا حاصل کیا کہ یہاں پر ہم پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیں. نہیں کرنے دیں گے. اور جب میں پیپلز پارٹی کہتا ہوں تو یاد رہے کہ میں سندھ میں رہنے والے, کراچی میں رہنے والے ایک ایک زبان والے کی بات کر رہا ہوں. جب میں کراچی کی بات کرتا ہوں تو ایک ایک زبان بولنے والے کی بات کرتا ہوں. میں مہاجر ہوں, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے, جس طرح کسی کو اپنے پنجابی ہونے پہ, سندھی ہونے پہ, بلوچ ہونے پہ, پختون ہونے پہ فخر ہے, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. لیکن اس نام پر میں سیاست نہیں کر رہا, اس نام پر میں لوگوں کو اکٹھا نہیں کر رہا. میں آج کچھ مہاجر دانشور, کچھ لوگ آج ہمیں مہاجروں کو ایک ہونے کا مشورہ دیتے ہیں. مجھے بھی چند لوگ مل جاتے ہیں, وہ کس کے خلاف ایک ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پختونوں کے خلاف ایک ہو جاؤ مہاجروں, پنجابیوں کے خلاف ایک ہو جاؤ, سندھیوں کے خلاف ایک ہو جاؤ, بلوچوں کے خلاف ایک ہو جاؤ, سرائکیوں کے خلاف ایک ہو جاؤ. اچھا ٹھیک ہے, ایک ہو جاتے ہیں, تو پھر کیا یہ پختون جا کر ایک نہیں ہوگا, یہ بلوچ جا کر ایک نہیں ہوگا, یہ سندھی جا کر ایک نہیں ہوگا, یہ پنجابی جا کر ایک نہیں ہوگا؟ مہاجر کے ساتھ ایک ہو جائے, پنجابی کے ساتھ, پختون کے ساتھ, اور ایک دوسرے سے پھر لڑائیاں شروع کرے ایک ہو کے 35 سالوں سے. اور آج ہماری وجہ سے اس صوبے, اس شہر میں یہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے مہاجروں کے خلاف پختونوں کو استعمال کرتی رہی ہے. یہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے مہاجروں کے خلاف بلوچوں کو استعمال کرتی رہی ہے. یہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے سندھیوں کو مہاجروں کے خلاف استعمال کرتی رہی ہے. اور اس شہر میں الطاف حسین را سے پیسے لے کر مہاجروں کو ان تمام قوموں کے خلاف استعمال کرتے رہے. آپ جو لوگ ہمیں ایک ہونے کا مشورہ دے رہے ہیں, دوبارہ یہی چاہتے ہیں کہ ہر گلی محلے میں مورچے بن جائیں, ہر محلے میں, ہر علاقے میں مورچے بن جائیں. میں مہاجر بن کر پختونوں سے لڑوں, میں مہاجر بن کر بلوچوں سے لڑوں, میں مہاجر بن کر سندھیوں سے لڑوں, اور وہ ان کو پیپلز پارٹی پختونوں کو, سندھیوں کو, بلوچوں کو مہاجروں کے خلاف استعمال کرے. نہیں, پاک سرزمین پارٹی تمام پاکستان کی زبانیں بولنے والے, مسلک, مذہب کے ماننے والوں کی جماعت ہے.
ہماری آج طاقت یہ ہے کہ آج اگر میں مہاجروں کی بات کر رہا ہوں تو پختون کو میں دشمن بنا کر نہیں کر رہا، سندھیوں کو دشمن بنا کر نہیں کر رہا، بلوچوں کو دشمن بنا کر، پنجابیوں کو دشمن بنا کر نہیں کر رہا، بلکہ آج اگر مہاجروں کی بات کر رہے ہیں، سندھیوں کی بات کر رہے ہیں، پختونوں کی بات کر رہے ہیں، تو سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی حمایت میں یہ بات کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو اپنا مخالف بنانے کے بجائے اپنا ساتھی بنایا ہے۔ جبھی آج پیپلز پارٹی اس شہر میں نسلی فسادات نہیں کرا پا رہی، میں مہاجروں کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں، یہ جو تم ایک ہونے کی بات، ہاں ایک ہو جاؤ، مہاجر ایک ہو جائیں، سارے آ جائیں میرے ساتھ ملیں، جہاں پر پختون بھی ہے، سندھی بھی ہے، بلوچ بھی ہے، لیکن صرف مہاجروں کی الگ ایکائی ہو جائے تو بھائی پختون بھی ایک ہو جائے گا، سندھی بھی ایک ہو جائے گا، پنجابی بھی ایک ہو جائے گا، وہ بھی اس کو یہ پیپلز پارٹی استعمال کرے گی۔ اور استعمال ہوئی نہیں ہے کیا؟ آج سے چند سال پہلے کی تو بات ہے، ہر جگہ امن کمیٹی بنی، یہاں پر پٹیل پاڑا پہ فائرنگ ہوتی تھی، کٹی پاڑی پہ فائرنگ ہوتی تھی، لیاری میں بس سے اتار کر مارتے تھے، اردو بولنے والے علاقوں میں پختونوں کو اور بلوچوں کو مارتے تھے۔ دوبارہ آپ اس شہر کو اس طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی اپنے کام کرتی رہے گی اور پھر ان تمام لوگوں کو آپس میں ملائے گی، تو یہ حل نہیں ہے۔ حل ہمارے پاس ہے، جو ہم بتا رہے ہیں، حل ہمارے پاس ہے، ہمارا وہ جو نظریہ ہے وہ ہے حل، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ تو اس پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی بھی لسانی جماعت سے نہیں ہو سکتا، اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ جو بھی لسانی نام پر، لسانیت کے نام پر اس پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے جائے گا، پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچائے گا۔ آج آپ لسانیت کی بنیاد پر کوئی کراچی میں نعرہ لگاؤ گے، پیپلز پارٹی اپنے ووٹوں کو اکٹھا کر لیتی ہے وہاں پر۔ آج تک پیپلز پارٹی سروائیو اس لیے کر رہی ہے کہ کوئی سندھ میں قومی جماعت صحیح معنوں میں آنیسٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کوئی قومی جماعت ابھری نہیں ہے۔ پاک سرزمین پارٹی وہ قومی جماعت ہے جو ہر مسائل کو گراس روٹ لیول پہ جانتی ہے۔ مجھے مہاجروں کے مسئلے کو بولنے میں کوئی شرم حیا نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے۔ مجھے پختونوں کے مسئلے کو، سندھیوں کے مسئلے کو، پنجابی بلوچوں کے مسئلے کو اجاگر کرنے میں کوئی مجھے تذبذب نہیں ہے۔ ہم جہاں پر بھی مسئلہ ہے، جس کا بھی مسئلہ ہے، جس کے ساتھ بھی ظلم ہے، اس ظلم کے خلاف بات کر رہے ہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ اس کی ذات، اس کی قومیت، اس کی زبان کون سی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ تم اگر یہاں سے لسانیت کی بنیاد پر کوئی نعرہ لگا کر پیپلز پارٹی کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کرو گے، کبھی بھی 100 سالوں تک پیپلز پارٹی کو کمزور نہیں کر سکتے، ان کے ظلم کو نہیں روک سکتے۔ تم نعرہ لگا کر گھر میں چلے جاؤ گے اور وہ خوش ہو جائیں گے سارے، ان کا ووٹ پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ان کا ظلم پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ تم ان کے ووٹر کو آپشن نہیں دے رہے۔ ہاں مجھے شکوہ ہے، مجھے گلہ ہے سندھ کے دانشوروں سے، سندھ کے دوسرے سیاستدانوں سے جو کہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں، کہ انہوں نے آج تک کبھی بھی ان کی زبان پر کراچی، حیدرآباد میں ہونے والی زیادتیوں کا ذکر نہیں آیا، کبھی بھی انہوں نے کھل کر یہ نہیں کہا، جبکہ وہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں، لیکن کبھی بھی نہیں کہا انہوں نے کہ مہاجروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ان کے اوپر کوٹا سسٹم ہے، اس کوٹا سسٹم پہ بھی جو ہے وہ نوکری نہیں دے رہے، جو ان کا کوٹا ہے اس پہ بھی نوکری نہیں دے رہے، ان کو تعلیم میں نہیں، ان کی تعلیم کے لیے ان کو مواقع نہیں دے رہے، ان کو روزگار نہیں دے رہے، ان کو صحت کی فیسلٹیز نہیں دے رہے، کبھی بھی ان کو پولیس میں نوکری نہیں دے رہے، ان کو ٹریفک پولیس میں نوکری نہیں دے رہے، کبھی 2.5 لاکھ لوگوں کو روزگار ملا ہے، اس میں سے چند نوکریاں بھی جو ہے وہ مہاجروں کو، اردو بولنے والوں کو، کراچی حیدرآباد کے لوگوں کو نہیں دی گئی۔ اس بات پہ جو پیپلز پارٹی کے علاوہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے بھی آج تک کبھی مجھے اس بات آواز نہیں اٹھائی، جو سندھ کے دوسرے دانشور ہیں انہوں نے بھی کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ مجھے اس بات پہ دکھ ہے، مجھے اس بات پہ افسوس ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنا نظریہ نہیں چینج کرنے والا۔ اگر میرے پاس ایک بھی سندھی ہے اور وہ میرے نظریے سے میرے ساتھ کھڑا ہے تو میں اس ایک آدمی کی لاج رکھوں گا اور میں سندھیوں کو اپنا دشمن نہیں بناؤں گا انشاءاللہ تعالی آخری سانس تک۔ ان کے ساتھ جو ظلم ہے اس ظلم کو بھی، اس ظلم سے بھی نکالنا ہمارا فرض ہے۔ میں سمجھتا ہوں رب ہم سے پوچھے گا لاڑکانہ میں، شکارپور میں، کھپروں میں، اور یہ تمام یہ تھر میں، یہ تمام اور پورے کشمور سے لے کر
حیدرآباد سے لے کر کشمیر تک یہ جو سندھیوں پہ بھی ظلم ہے، اس ظلم کو بھی ہٹانے کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے، یہ کام بھی ہم نے کرنا ہے۔ عام سندھی بہت مجبور ہے، بہت پریشان ہے، مر گیا ہے، رول گیا ہے، وہ اس لیے خاموش ہے کہ اس کے پاس 50 سالوں سے آپشن ہی نہیں ہے، کسی نے اس کو آپشن ہی نہیں دیا۔ پاک سرزمین پارٹی وہ آپشن ہے۔ تو میں خاص طور پر مہاجروں کو آواز لگا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اس پیپلز پارٹی کے ظلم کا مقابلہ تم کسی لسانی جماعت سے نہیں کر سکتے۔ 35 سالوں سے لسانیت کے نام پر تم یہ کام کر چکے، آج نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر انہوں نے لسانیت کا نعرہ لگا لیا پھر تو یہ ہماری ٹیریٹری میں آ ہی نہیں سکتے، پھر تو ہم کراچی میں ان کو انگیج کر دیں گے، کراچی میں دوسری قومیتوں کے اتنے سارے لوگ رہ رہے ہیں، ہم ان کو ان کے خلاف کھڑا کر دیں گے۔ ہم نے سب کو گلے لگا کر پیپلز پارٹی کا یہ ہتھیار چھین لیا ہے، ورنہ آج اگر میں مہاجر کروں، یہ پیپلز پارٹی مجھے پختونوں سے لڑوائے گی، یہ پیپلز پارٹی مجھے سندھیوں سے لڑوائے گی، یہ پیپلز پارٹی مجھے بلوچوں سے، لیاری کے بلوچوں سے لڑوائے گی۔ لڑوا رہے تھے نا براجی، لیاری کے بلوچوں کو کھڑا کیا، امن کمیٹی بنائی، ان سے کام لیا، پھر ان کو قتل شروع کر دیا، ان کو پولیس سے ان کی کلنگ کروانی شروع کر دی، پھر ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ ان کو ہتھیار کس نے دیے؟ اس پیپلز پارٹی والوں نے دیے۔ ان سے مہاجروں کا قتل عام کس سے کروایا؟ اس پیپلز پارٹی نے والوں نے کروایا۔ تو میں تمام زبانیں بولنے والوں کو کہتا ہوں کہ یہ پاک سرزمین پارٹی کے علاوہ کوئی پارٹی نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کے ظلم کا مقابلہ کر سکے۔ آئیے اگلی بات یہ کرتے ہیں، آج سندھ میں معاشی بدحالی کا عروج ہے، آج سندھ میں معاشی بدحالی کا عروج ہے۔ آپ انڈسٹریز کو پانی نہیں دے رہے، آپ انڈسٹریز کو بجلی نہیں دے رہے، گیس نہیں دے رہے، روڈ نہیں بنا رہے، لوگ اپنی فیکٹریاں بند کر وہ پنجاب جاتے ہیں، ان کو فری میں پانی ملتا ہے، بجلی ان کو نان اسٹاپ ملتی ہے، گیس ان کو سستی ملتی ہے۔ لوگ یہاں سے کارخانے بند کر کے پنجاب میں جا کر ایک ہی ملک میں مقابلہ ہو رہا ہے، ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس وہاں پر کم ہے، پنجاب میں جا کر انڈسٹریز لگا رہے ہیں۔ اس بزنس مین کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، پیسے والے آدمی کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اس کو بلکہ زیادہ پروفٹ ملنا شروع ہو جا رہا ہے۔ نقصان اس مزدور کا ہو رہا ہے جو اس یہاں فیکٹری میں کام کرتا تھا، نقصان اس چوکیدار کا، اس کلرک کا، اس گاڑی چلانے والے کا ہو رہا ہے جو اس فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ سرکاری نوکری آپ دے نہیں رہے کراچی والوں کو، فیکٹریوں کو آپ تالے لگوا رہے ہیں، اور اس کے بعد رہی صحیح کسر، جو دکان کوئی کھول لے تو کراچی میں الگ سے کرونا آتا ہے، کراچی میں الگ سے کرونا کے لاک ڈاؤن کے احکامات آتے ہیں، ڈیٹ دے کر کرونا آتا ہے اور ڈیٹ دے کر کرونا چلا جاتا ہے۔ صبح کی ٹائمنگ سے آتا ہے، دکانوں کے کھلنے کی ٹائمنگ سے کرونا آتا ہے، دکانوں کی کھلنے کی ٹائمنگ سے جو ہے وہ کرونا چلا جاتا ہے۔ اس کراچی والوں کا صوبہ سندھ کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پر اتنا مسٹرسٹ ہو گیا ہے کہ یہ کوئی صحیح بات بھی بولیں تو ہمیں بالکل یہ یقین ہو گیا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ لوگوں کے دشمن ہیں، یہ کراچی دشمن ہے، یہ عوام دشمن ہے، یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے یہ صوبہ، یہ شہر، یہاں کی اکانومی تباہ ہو، یہ نسل کشی کر رہے ہیں ہماری۔ مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے بھائی، جو لوگ روپے میں رشوت نہیں چھوڑ سکتے، جو لوگ بچوں کی دوائیں بیچ کر رشوت کھا رہے ہیں، جو لوگ اسپتالوں کی میڈیسنز کو، جو لوگ ایجوکیشن میں کرپشن کر رہے ہیں، اگر ان کو کوئی ڈالر میں اس ملک کے خلاف خریدنا چاہے تو کیا نہیں خرید سکتا؟ میرے پاس ثبوت نہیں ہے اس لیے نام نہیں لے رہا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ جو اقدامات ہیں وہ ملک دشمن اقدامات ہیں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ ان حکمرانوں، جو یہ سندھ کے حکمران ہیں، یہ ملک دشمن ایجنڈے پہ ہوں۔ جب یہ روپوں میں رشوت نہیں چھوڑتے تو یہ ڈالروں میں باہر سے آتے ہوئے ڈالر کیسے چھوڑیں گے؟ ان میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ کوئی دشمن ملک ان کو ڈالر دے اور یہ کہیں کہ نہیں ہم تو ملک محب وطن لوگ ہیں۔ ایک دفعہ انسان اگر اپنا ضمیر بیچ دے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کے آگے اور کہاں بیچ رہا ہے۔ تو یہ کرپشن، یہ لوٹنے والے لوگ، مجھے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ ملک دشمن ایجنڈے پہ کسی دشمن سے پیسے لے کر، ڈالر لے کر یہ سارے اقدامات کر رہے ہوں، کیونکہ ان کا ہر قدم، ان کے ہر احکامات یہ سندھ کے لوگوں کو، خاص طور سے شہری علاقے کے لوگوں کو یہ ریاست سے دور کر رہے ہیں۔ ان کا ہر حکم، ان کا ہر عمل لوگوں کے دلوں سے ریاست
کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر رہا ہے، ریاست سے اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو میں پاکستان چلانے والوں کو آواز دے کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس سندھ کو کیا تم نے آزادی کے ساتھ ان کے حوالے کر دیا ہے؟ کیا یہ ہم 18ویں ترمیم کے نام پر یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھیں گے؟ ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خدا کے واسطے پاکستان کو بچاؤ، خدا کے واسطے پاکستان بچانے کے لیے سندھ کو بچاؤ. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کو پریکٹیکلی سندھو دیش بنا دیا ہے. آپ جی ایس سندھ کے پیچھے چھوڑ دو، کچھ نہیں بیچتے وہ. یہ پیپلز پارٹی سندھو دیش بنا چکی ہے، اس صوبے کو سندھو دیش پریکٹیکلی بنا چکی ہے. اعلان کرنا باقی رہ گیا. اس وقت سے ڈرو جب یہ سندھ سے باہر سے آنے والے پاکستانیوں کے اوپر یہ کوئی ویزا لگا دے یہاں پر کہ بھائی سندھ میں انٹری بھی بین ہے آپ کی، اب یہاں پر ویزا لگے گا. آ جائے گا وہ دور. ریاست بنا لی ہے انہوں نے، ریاست بنا لی ہے. میں 2 جملے ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو پاکستان میں جمہوریت کے بہت بڑے شہدائی ہیں، بہت بڑے دعوے دار ہیں اور بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں. میری پولیٹیکل پارٹی ہے، جمہوری اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ آج یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی بات کرو جمہوری اداروں کے اوپر، یہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے سو کالڈ جمہوری لیڈران اور حکمرانوں کے اوپر کوئی بات کرو تو کہتے ہیں کہ بھائی ان اداروں کو، ان جمہوری طاقتوں کو پاکستان کی غیر جمہوری طاقتوں نے بننے ہی نہیں دیا، چلنے ہی نہیں دیا، اور اس کی کوئی ادارہ بننے ہی نہیں دیا. میں آج ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں آواز لگا کے، کیا سندھ میں آج کون سے غیر جمہوری اداروں نے ان کو کام کرنے سے روکا ہے؟ آج کون سا غیر جمہوری ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سندھ میں اتنا ظلم کرو پیپلز پارٹی والوں کہ تم جو ہے وہ لوگوں کی چیخیں نکلوا دو؟ آج کون سا غیر جمہوری ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سندھ میں ایڈمنسٹریٹر لگا دو، تم سندھ میں نان الیکٹڈ ایڈمنسٹریٹر لگا دو؟ آج کون سا غیر جمہوری ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کراچی جیسے ریونیو انجن کو تم 1 قطرہ 13 سالوں میں پانی نہ دو، بلکہ جو پانی تمہاری ان نالیوں میں آ رہا تھا ان پانی کو بھی تم جو ہے وہ بیچ کر ہائیڈرنٹ بنا کر اربوں روپے کا تم پانی بیچو؟ آج کون سا غیر جمہوری ادارہ ان جمہوری سو کالڈ قوتوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ٹرانسپورٹ کی ایک بس نہ دو، چنچی رکشے پہ لے آؤ؟ آج کون سا غیر جمہوری ادارہ کہہ رہا ہے کہ تم حیدرآباد میں مہینوں تک لائٹ نہیں ہے، پی ایم ٹیاں پھٹ رہی ہیں، 12 لوگ شہید ہو رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی سرکار کا آدمی نہیں جا رہا؟ آج کون سا غیر جمہوری ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیلے کالے لال اسکول سے تعلیم اٹھا دو، کوئی یونیورسٹی نہ بناؤ، ایک بھی روزگار نہ دو، کوئی کچرا نہ اٹھاؤ؟ کون سا غیر جمہوری ادارہ بن رکھ کے کہہ رہا ہے ان کو؟ آج سارے لوگ جمہوری تو ہیں، آج سارے لوگ سو کالڈ آئین کے ماننے والے تو ہیں، لیکن یہ جمہوری لوگ کیا ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر؟ یہ آج اس کراچی میں کوئی آئے اور ان جمہوری لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینکے کوئی غیر جمہوری آدمی، کیوں نہ ہم مٹھائی بانٹے جا کر شہروں پہ؟ ہم کیوں نہ مٹھائی بانٹے جا کر روڈوں پہ کھڑے ہو کر؟ ہم بانٹیں گے مٹھائی، کیونکہ لعنت بھیجتے ہیں ایسی جمہوریت پہ جو میرا پانی چھین لے. لعنت بھیجتے ہیں ایسی جمہوریت پہ جو مجھے کتوں کے کاٹنے سے دوا نہ دے سکے میرے بچوں کو. ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی جمہوریت پہ جو کہ 2.5 لاکھ لوگوں کو روزگار دے اور ایک بھی شہر کا آدمی نوکری نہ دے. یہ جمہوریت ہے. تو سارے جمہوری لوگوں کو جو یہ جمہوریت کے بہت بڑے دعوے دار بنتے ہیں، ہاں میں بھی جمہوری پولیٹیکل پارٹی ہوں، ہم جمہوریت پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیا یہ جمہوریت ہے کہ 18ویں ترمیم میں سارے اختیارات لے کے صوبہ بیٹھ جائے اور نیچے ڈسٹرکٹ کو کوئی اختیار نہ دے؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ این ایف سی ایوارڈ لے نیچے پی ایف سی ایوارڈ نہ دے؟ کیا یہ جمہوریت ہے کہ الیکشن ختم ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، لوکل گورنمنٹ کے میئر ختم ہو گئے، اپنے سرکاری افسران کو ایڈمنسٹریٹر بنا کر جو ہے وہ صوبہ اور شہر چلا رہے ہو؟ یہ جمہوریت ہے؟ میں نہیں مانتا اس جمہوریت کو. کل کو صوبے کا وزیر اعلیٰ کا ٹینیور ختم ہو تو کوئی غیر جمہوری طاقت آئے کہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے وزیر اعلیٰ کے، ایڈمنسٹریٹر لگاؤ، صوبے کو ایڈمنسٹریٹر سے چلاؤ، تو تمہارا آئین خطرے میں پڑ جائے گا، تمہارا قانون خطرے میں پڑ جائے گا، تمہارا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، اس وقت تمہاری ہر چیز خطرے میں پڑ جائے گی. آج تم ہمیں اس ریونیو انجن کو، پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو، پاکستان چلانے والوں کو تم دیوار سے لگا رہے ہو تمہاری جمہوریت کے نام پر. نہیں مانتے. کل کوئی آئے گا ان کو چھٹی کرے گا، ہم کیوں نہ مٹھائی بانٹیں؟
ہم کیوں نہ مٹھائی بانٹیں؟ پھر آپ اعتراض کرو گے کہ غیر جمہوری طاقتیں آتی ہیں اور وہ جب جمہوری قوتوں کو ہٹاتی ہیں تو لوگ مٹھائی بانٹتے ہیں. انہی حرکتوں کی وجہ سے مٹھائی بانٹتے ہیں, تمہاری انہی جمہوری لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے مٹھائی بانٹتے ہیں. تو غضب خدا کا, پاک سرزمین پارٹی اس پر خاموش نہیں بیٹھے گی. بھلے کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے, اکیلے مرنے کے لیے تیار ہوں. لعنت ہے ایسی زندہ رہنے پہ کہ جہاں پر اپنے سامنے یہ ظلم دیکھیں اور آرام سے زندگی گزاریں. ہم نے فیصلہ, یہ عاشور کا مہینہ نہیں ہوتا, محرم نہیں شروع ہونے والا ہوتا, ہم ابھی ایک کال دیتے. عاشور کے فوراً بعد میں اعلان کرتا ہوں, لوگوں کو کہتا ہوں, تیار ہو جاؤ, یہ ظلم کو سہنا گناہ کبیرہ ہے خاموشی سے. اور یہ حکمران اتنے بڑے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فرعونوں کو ظلم کرنے پر نیست و نابود کر دیا. تم ایک دفعہ کھڑے ہوگے انشاءاللہ تعالیٰ امن کے ساتھ, ہم ان فرعونوں کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنائے گا, ہم انہیں بہا لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان زندہ باد, پی ایس پی زندہ باد. نکلے اور انہوں نے ڈی ایم سیز اور اس پر قبضہ کر دیا. کوئی صوبہ ہے نہ کوئی قیادت ہے, تو اس کی وجہ سے وہ بے بدحالی جو ہے. آج اردو بولنے والوں کا جو یہ حشر ہے, یہ اردو بولنے والوں کے نام پر 35 سالوں سے سیاست کرنے والوں کا نتیجہ ہے. 35 سالوں سے جو لوگ اردو بولنے والوں کے نام پر سیاست کر رہے تھے, یہ ان کا بویا ہوا ہے جو آج اردو بولنے والے کاٹ رہے ہیں. آج مہاجروں کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ اب مہاجروں کے ساتھ آج اس شہر کا پختون بھی کھڑا ہے, اس شہر کا سندھی بھی کھڑا ہے, اس شہر کا بلوچ, اس شہر کا پنجابی بھی کھڑا ہے. اور بالکل آپ کی نشاندہی بالکل صحیح ہے. اگر کوئی دہشت گرد تھا, ایک تو ایم کیو بولنے والے دہشت گرد نہیں تھے, اسی ایم کیو والے سارے دہشت گرد نہیں تھے بھائی. رو یہاں پر انوالو رہی ہے. یہ بلاول بھٹو صاحب رو کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیا ان سے بھی سیٹنگ ہے کیا؟ رو والوں سے سیٹنگ ہے کیا؟ اسی جن کو وہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب 2008 پہ 9-0 گئے تو تھے اجرت پہنانے کے لیے, ٹوپی پہنانے کے لیے گئے نہیں تھے کیا؟ دونوں نے ایک دوسرے کو ٹوپیاں پہنائی, اجرتیں ڈالی, اور جو ہے وہ زندگی بھر ساتھ جینے کی قسمیں کھا کر آ گئے وہاں پہ. اس وقت بلاول بھٹو ہوش میں نہیں تھے, اس وقت ان کو نہیں پتا ہے, اس وقت ان کو نہیں پتا تھا, بالغ نہیں تھا, اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ دہشت گردوں کے پاس جا رہے ہیں یہ. اور پھر اگر وہ دہشت گرد ہیں تو ایک دہشت گرد سے یہ صوبہ شہر نکال کر دوسرے دہشت گرد کے ہاتھ میں دے دیا جائے. نہیں, یہ چکر نہیں ہے. اگر جو ہے وہ اس شہر سے رو کے تسلط کو ختم کیا ہے تو یہ پیپلز پارٹی کچھ بھی نہیں بیچتی. ہمارے امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھی جائے, ہمارے امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھی جائے. ہم بہت ہی امن پسند لوگ ہیں, ہم نے 5 سالوں تک ثابت کر دیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی نسلوں کو کٹوا دوں گا اور مروا دوں گا اسی طرح سے, اور خود بھی ہم اپنی جانیں دے دیں گے خاموشی سے اس پیپلز پارٹی کے بالکل ہم جو ہے وہ ہم ان سے حقوق چھینیں گے, کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ملک ہمارا ہے, کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ, انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے اس کو, آپ فکر نہیں کریں. ان کا ٹارگٹ ہے آنے والا کراچی کا میئر جو ہے وہ جالوں کے تسلط سے ان اداروں کو آزاد کرائے. بھائی اگر لوگوں سے ووٹ لے لیں, میئر بنا دیں, میئر جو ہے وہ اس طرح سے ایڈمنسٹریٹر لگا کر میئر بنائیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میئر تو دور کی بات ہے, یہ سندھ حکومت بھی نہیں رہے گی. میئر بنانے کے چکر میں نا یہ سندھ حکومت بھی نہیں رہے گی. لکھ لیجئے. شکریہ. یہ والا پہلے